الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما محترم حضرات سامعین کرام، اللہ رب الجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائی۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یا حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی نے بہت ہی اہم بات اور بہت ہی نقطہ کی بات امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں زیادہ تر پائی جاتی ہے کہ لوگ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں لیکن لوگوں کو اس غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا، لوگ اس کو گناہ اور جرم سمجھتے ہی نہیں، گویا کہ ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی وعید اور بہت سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کہ ایک مرد جو ہے دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، دوسرے مرد کو نہ ہنسے، یا ایک جماعت جو ہے دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، دوسری جماعت کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے، اپنے سے گھٹیا نہ سمجھے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ، کہ ایک عورت جو ہے دوسری عورتوں کو گھٹیا نہ سمجھے، دوسری عورتوں کو جو ہے دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے اور اس کا تمسخر نہ کرے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ ایک مرد جو دوسرے مرد کا مذاق اڑا رہا ہے، ایک مرد جو دوسرے مرد کا مذاق اڑا رہا ہے یا گھٹیا دوسرے مرد کو مذاق سمجھ رہا ہے، مذاق گھٹیا سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، خیرا منہم، کہ وہ تم میں سے بہتر ہو، ان لوگوں سے بہتر ہو جو دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ایک عورت دوسرے عورت کا مذاق اڑاتی ہے تو ایسا نہیں کرنی چاہیے، خیرا منہن، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو یا اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ پھر آگے فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو طعنہ مت دو، ایک دوسرے کو جو ہے برے القاب سے مت پکارو، ایک دوسرے کے ساتھ طنز و تشنیع نہ کرو، ایک دوسرے کو جو ہے برے القاب اور برے ناموں سے مت پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کہ ایمان لانے کے بعد جو یہ بہت ہی گھٹیا چیز ہے اور بہت ہی بری چیز ہے کہ جب آدمی آمنت باللہ و ملائکتہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کے بعد جب ایک مسلمان یا ایک مومن دوسرے مومن کو گناہگار یا دوسرے مومن کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرے مومن کو گھٹیا سمجھتا ہے، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ایمان لانے کے بعد، ایمان کو قبول کرنے کے بعد یہ بہت ہی بری حرکت ہے، بہت ہی نازیبا حرکت ہے، یہ چیزیں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی۔ پھر فرمایا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
کہ جس شخص نے کسی بھی مومن مرد کا یا مومنہ عورت کا مذاق اڑایا یا کسی بھی مومنہ عورت کو برے نام سے پکارا یا برے لقب سے ملقب کیا یا ان پر جو الزام یا طنز و تشنیع کیا، طعنہ دیا، پھر اس کے بعد اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے گر گراتا نہیں ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، ومن لم یتب، جس نے توبہ نہیں کیا، فاولئک هم الظالمون، یہ بہت بڑا ظالم ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی گئی جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ لم یمت حتی یعملہ، کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کو یا کسی بھی شخص کو ایک ایسے گناہ پر عار دلایا، ایک ایسے گناہ پر طنز و تشنیع کیا، قد تاب منہ، جس سے اس نے توبہ کر لیا ہے، لم یمت، وہ نہیں مرے گا، یعنی طعنہ دینے والا شخص یا برا بھلا کہنے والا یا گھٹیا سمجھنے والا شخص اس وقت تک وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا، حتی یعمل، جب تک کہ وہ خود اس گناہ کے اندر اس جرم کا ارتکاب نہ کر لے۔ تو اب بھلا سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے لیے کتنی بڑی وعید اور کتنی بڑی سخت سزا سنائی ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی بھی مسلمان کو کسی بھی غلط کام پر عار دلایا، چاہے وہ توبہ کیا یا نہیں کیا، توبہ کیا ہو پھر بھی نہ کیا ہو پھر بھی، کسی بھی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ کسی کو اس پر طعنہ طنز کرنے کا یا طنز و تشنیع یا برا بھلا کہنے کا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ من عیر اخاہ بذنب لم یمت قد تاب منہ لم یمت حتی یعمل، کہ جس نے مثلا کوئی ایک شخص ہے، مومن شخص ہے یا غیر مسلم شخص ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک ایمان والا ہے، اگر وہ کسی گناہ کا ارتکاب کیا، مثلا شراب پی رہا ہے یا وہ زنا کاری کر رہا ہے یا وہ کسی بھی اور گناہ کے اندر چوری یا ڈکیت ہو یا چور تھا، وہ پچھلے زمانے میں وہ چوری کیا کرتا تھا لیکن اس نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، قد تاب منہ، کہ اس نے اس چیز سے توبہ کر لی ہے، تو اب جو شخص اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے یا کبھی اس سے لڑائی ہوئی، کبھی جھگڑا ہوا یا کوئی ایسا معاملہ ہوا، کوئی ایسا میٹر ہوا جس سے اس سے الجھ گیا، اب اس کو پچھلے گناہ اور پچھلے جو جرائم اس نے کیا، مثلا چوری کر رہا تھا یا وہ چور تھا یا وہ شرابی تھا، زناکار تھا یا غلط کاموں کے اندر مرتکب تھا، اب اس کو اگر ایک شخص اس پر عار دلاتا ہے، طعنہ دیتا ہے کہ تم وہی شخص ہو جو پہلے چوری کرتے تھے، تم کیا بتاؤ گے، تمہاری کنڈیشن ایسی تھی، تمہارے جو پاسٹ یعنی گزرے ہوئے زمانے ایسے ہیں کہ تم چوری کیا کرتے تھے، تم زناکاری کرتے تھے، تم شراب پیا کرتے تھے۔ اگر ایک مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کو اس طریقے سے گھٹیا القاب سے پکارتا ہے یا اس کے جرم کو ثابت کرتا ہے اور اس کے جرائم کو یاد دلاتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے قد تاب منہ، جب کہ وہ مومن شخص، ایمان والا شخص اس سے توبہ کر چکا ہے، لم یمت، طعنہ دینے والا شخص نہیں مرے گا، حتی یعمل، جب تک کہ وہ خود اس کا ارتکاب نہ کر لے، جب تک کہ وہ خود اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جائے۔ یا تو ملوث ہونے کی صورت ہوگی کہ دنیا کے اندر وہ خود چور بن جائے گا کسی بھی اعتبار سے، یا خود زناکار ہو جائے گا، یا خود اور بھی دیگر جرائم کے اندر ملوث ہو جائے گا، یا اس کا جو گناہ ہے یعنی جرم کرنے کا، چوری کرنے کے جو عذاب ہوتے ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، ان کے نامہ اعمال کے اندر یہ چیزیں لکھ دی جائے گی۔ ضروری نہیں کہ وہ چوری ہی کرے یا زنا کرے، بلکہ اس کو اتنے جرم کا جو عذاب ہوتا ہے، جو سزا ہوتی ہے، وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ تو یہ مسلمان کی بات ہے۔ اب مسلمان کے اندر بھی وہ شخص جس نے اس چیز سے توبہ کر لیا، ایک شخص ہے، ایک مومن ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ چور تھا، ڈکیت تھا یا زناکار تھا یا شرابی تھا، لیکن وہ توبہ کر لیا ہے، ہمیں یقین ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس نے ان تمام بری چیزوں کو، ان تمام بری عادتوں کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ راہ راست پر آ چکا ہے، صحیح راستے پر آ چکا ہے۔ پھر اگر اس کے بعد یہ کام کر رہے ہیں تو اس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، کیونکہ اگر وہ گناہ کے اندر ملوث تھا یا اگر وہ گناہ کے اندر ابھی بھی فی الحال موجودہ زمانے کے اندر، پریزنٹ ٹائم کے اندر وہ اس کے اندر ملوث ہے، پھر بھی آپ کو کسی طریقے کا حق حاصل نہیں، آپ کے پاس کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے، یا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہے کہ آپ کو کسی بھی شخص کو کسی بھی گناہ پر عار دلائے یا طنز و تشنیع کرے۔ کیونکہ وہ توبہ کر لیا، اور حدیث کے اندر ہے کہ جب آدمی کسی بھی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، گویا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے ایک دم پاک و صاف و شفاف پیدا ہوا ہے، ایک دم پاکیزہ ہے، گناہوں سے جو ہے وہ بچا ہوا ہے۔
ایسا ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، وہ اپنے گناہ کا اپنے کیے ہوئے گناہ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کے نامہ اعمال سے گناہ صرف مٹاتے ہی نہیں ہیں، اس کے گناہ کو قبول ہی نہیں کرتے، معاف ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کے نامہ اعمال کے اندر جو بھی گناہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، اریز کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے، جب وہ ایک چور کے ساتھ، ڈکیت کے ساتھ، جس کو ہم آج طعنہ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں، یا میں کون ہوتا ہوں، یا کوئی بھی مومن یا کوئی بھی انسان کے پاس کیا حق ہے، کیا رائٹ ہے کہ وہ کسی کو برا بھلا کہے، یا کسی کو چور یا ڈکیت یا زناکار عیار مکار کہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان تمام چیزوں پر غور کریں، اور کسی پر کسی طریقے کے الزام تراشی یا بلیم کرنے سے پہلے یا اس پر الزام لگانے سے پہلے ہم 1000 مرتبہ سوچیں، 10,000 مرتبہ سوچیں کہ ہم اپنی زبان سے کون سے الفاظ اور کون سی بات نکال رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ شخص ہے جس نے گناہ سے معافی مانگ لی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو مومن ہے، ایمان والا ہے، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ ایمان والا ہے، اگرچہ اس نے توبہ نہیں کیا، لیکن ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک ایمان والے ہونے کی حیثیت سے اس بات کی قوی امید ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں سے جو ہے نادم و شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اور ضرور مانگے گا۔ جب ایمان والا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کو اپنے گناہ پر جو ہے شرمندگی اور افسوس کا اظہار ہوگا، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر معافی مانگے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے ہر ایک مومن کبھی نہ کبھی مسجد کے اندر آتا ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایمان والا اپنے گناہوں کی توبہ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ تو ایمان والے کے لیے ایمان والا اگر ہے تو وہ اس چیز کی قوی امید ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا۔ لیکن اگر اس نے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، آپ کو کیا معلوم کہ ایک چور ہے یا ایک زناکار ہے یا عیار ہے، شرابی ہے، ہر ایک مومن کا جو ہے اللہ تعالیٰ سے خفیہ طور پر کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ اور کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کے کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ معاملات صرف ایک مرتبہ وہ بارگاہ عزتی میں وہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ہر کوئی بھی مومن ہو، چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو، کتنا بھی عیار ہو، زناکار ہو، سب کے کوئی نہ کوئی رابطے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی ایام میں اسی وقت جو ہے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور ان کے درجات اتنے بلند کر دیں کہ آپ جو ان کو ہنس رہے ہیں یا آپ جو ان پر الزام لگا رہے ہیں، آپ سے مقام کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے آگے بڑھ جائیں۔ لہٰذا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک وہ مومن جس نے گناہ کا ارتکاب کیا، توبہ کر لیا، اس کو بھی کسی طریقے سے ہم جو ہے عار نہیں دلائیں گے، طنز و تشنیع نہیں کریں گے۔ ایک وہ جو مومن ہے لیکن گناہ کر رہا ہے یا کر رہا تھا، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے توبہ کی ہے یا نہیں کی، پھر بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے، کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے برا بھلا کہیں۔ یا ایک یہ تو مومن کی بات ہوئی، ایمان والے کی بات۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں تو یہ تو ایمان والے کی بات ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ ایک مومن، ایک مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، فی الحال حالاً جو ہے اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، اور ایک کافر کو احتمالاً کا مطلب ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ ابھی ایمان والا نہیں ہے، اگرچہ وہ ابھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے، ابھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، لیکن ایک انسان ہونے کی ناطے سے ہو سکتا ہے کب اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا افضل اور اتنا مقرب بن جائے کہ آپ سے وہ بہتر درجات کے اعتبار سے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی کرنے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد وہ درجات کے اعتبار سے آپ سے آگے بڑھ جائے۔ تو اب وہی شخص جس کو آپ گنہگار سمجھ رہے تھے، جس کو آپ طنز و تشنیع کر رہے تھے، گھٹیا سمجھ رہے تھے، زناکار ہو، چور یا کسی بھی اعتبار سے ہم گھٹیا سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، اور توبہ کی توفیق ملتے ہی وہ ایک اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا کہ آپ کا جو ہے درجہ اس کے نیچے ہوگا، آپ سے بلند مقام پر پہنچ گیا۔ اور حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال ہے کہ
اگر مومن ہے تو اس کو اپنے سے حالاً یعنی فی الحال کہ ہر مومن کا جو کوئی نہ کوئی رابطہ خفیہ طور پر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. کیا معلوم کہ ایک مومن کی کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، جس کو ہم گھٹیا سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہیں کوئی ادا اس کو پسند آ جائے اور وہ اللہ کے نزدیک سب سے مقرب ہو جائے. اور ایک کافر جس کو ہم احتمالاً بھی اپنے سے افضل سمجھتے ہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے اور وہ ہم سے اچھا بن جائے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کسی کو بھی مسلمان ہو یا کافر ہو یا وہ کتنا گناہ کبیرہ کے اندر گناہ صغیرہ کے اندر ملوث ہو، ہم صرف اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. اور اصلاح کرنے کا بھی طریقہ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ جب اپنے رب کی طرف سیدھی راہ کی طرف اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں تو اس کو جو ہے موعظہ حسنہ نرمی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے فرعون کے پاس بھیجا، وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا تھا، جب اس کے بعد اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تو فرماتے ہیں قولا لینا لعلہ، کہ آپ جو ہے آپ دونوں جب ان کے پاس جائے تو نرمی سے بات کریں. نرمی سے بات کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نصیحت کو قبول کرے اور آپ کی بات کو جو ہے ایکسیپٹ کرے اور وہ ایمان والا ہو جائے. تو جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے کافر کے ساتھ جنہوں نے خود خدا کی برابری کا دعویٰ کیا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی پر طنز و تشنیع کریں یا کسی کو برا بھلا کریں. خود ہم اپنے آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو دیکھیں، ان کے اخلاق حسنہ کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا کیا حسنہ ہے. کہ وہ کفار جو ہمیشہ آپ پر پتھر باری کیا کرتے تھے، پتھر برساتے تھے، طائف کا وہ منظر جہاں پر اتنا آپ پر پتھر باری کی گئی اور اتنا آپ کو پریشان کیا گیا، تیر اندازی کی گئی کہ آپ کے پورے بدن مبارک سے خون بہہ رہا ہے اور پوری جوتیاں مبارک جو ہے خون سے لہو لہان ہیں. اس وقت بھی اللہ کے نبی کے زبان پر یہی دعا ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، اس کو ہدایت دے، میری جو قوم ہے اس کو ہدایت عطا فرما. کیوں؟ فإنہم لا یعلمون، کیونکہ یہ جانتی نہیں ہے، مجھے پہچانتی نہیں ہے یا مجھے یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے. کہ اس کے ساتھ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. جب آپ کو اس پریشانی کے اندر دیکھتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ صرف حکم کیجئے کہ ان کو جو ہے صرف پہاڑ کے اندر جو ہے دبا دیا جائے گا اور پہاڑ کو جو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا. تو اس وقت بھی اللہ کے نبی یہی فرماتے ہیں کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے، انہیں ہدایت عطا فرما، ان کے ساتھ کسی طریقے کا معاملہ نہ کیا جائے، رحم و کرم کا معاملہ فرما. تو اسی طریقے سے اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے یا کسی جرم کے اندر مرتکب ہے، کسی بھی جرائم کے اندر وہ ملوث ہے، تو اس سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے ہمارے گھر کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ہم اس شخص سے نفرت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس شخص کی جو بیماری ہے، اگر وہ کوئی ایسی بیماری کے اندر ملوث ہے جو بیماری متعدی ہے، جو ایک دوسرے کو پٹنے والی یعنی ایک سے زائد آدمی کو وہ بیماری لگ سکتی ہے، تو آدمی اس کی بیماری سے بچتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی اس شخص سے نفرت کرتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص کسی بھی گناہ کے اندر ملوث ہے، کسی بھی گناہ کے اندر مرتکب ہے، ملوث ہے، تو اس کے گناہوں سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے، اس شخص سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. جس طریقے سے ایک بیمار شخص جو بیماری کے اندر مبتلا ہے، وہ اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کو دیکھنے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو شخص گناہ کے اندر ملوث ہے وہ بھی دعاؤں کا طالب ہے، اسے بھی دعا کی ضرورت ہے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے پر لائیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور دیکھا کہ لوگ جو ہے ایک شخص کو پھانسی پر لٹکائے ہوئے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ماجرا پوچھا کہ واقعہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے جو ایک مرتبہ یہ بہت ہی عادی قسم کا چور ہے، بہت ہی
ہٹ دھرم چور ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے واقعہ کی تفصیل جانی، کہا کہ ایک مرتبہ جب یہ چوری کیا گیا تو اس کے دائیں ہاتھ کاٹے گئے، دوسری مرتبہ جب یہ چوری کیا اس کے اندر پکڑا گیا تو اس کے بائیں ہاتھ کاٹے گئے، تیسری مرتبہ جب یہ چوری کے اندر پکڑا گیا ہے تو اب جو ہے اس کو پھانسی سولی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، وہ گئے اور اس چور کے پاؤں کو چومنے لگے، اور جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا اور یہ حال دیکھا تو کہا کہ حضرت یہ تو بہت بڑا چور ہے، یہ بہت بڑا ڈکیت ہے، آپ اس کے ساتھ ایسی نرمی کا معاملہ اور آپ کی اس کے قدم بوسی کر رہے ہیں، آخر کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ چور ہے، اس کے اندر ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی خوبی ہے جس کو اس نے غلط جگہ پر استعمال کیا ہے، اگر اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرتا تو یہ بہت آگے جاتا۔ تو اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر استقامت کی ایک ایسی صفت ہے کہ ایک مرتبہ چوری میں پکڑا گیا، دائیں ہاتھ کاٹا گیا پھر بھی نہیں چھوڑا، دوسری مرتبہ پکڑایا بائیں ہاتھ کاٹا، تیسری مرتبہ سولی پر لٹکایا، پھر بھی یہ اپنی جو وہ صفت ہے اگرچہ غلط جگہ پر استعمال کیا لیکن وہ استقامت کی صفت اس کے اندر ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ استقامت کی صفت اگر آدمی اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرتا ہے تو آدمی جو بہت ہی بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی اگر چور ہی ہے، ڈکیت ہے، زناکار ہے یا کتنے بڑے جرائم کے اندر وہ ملوث ہے، اگر اس کے اندر برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، تو اس کو ہم اس کے لیے دعا کریں، یعنی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے یہ برائی ختم کر دے۔ لیکن اگر کسی چور کے اندر بھی اچھی خوبی ہے، اچھی کوالٹی اور صفت ہے تو اس کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس سے نفرت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی چیزیں اللہ نے اپنے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کہ اے ایمان والو ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، دوسرے مرد کا جو ہے تمسخر نہ کرے، ولا نساء خیرا منہم، کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ وہ ایک عورت جو ہے دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، ولا تلمزوا انفسکم، کہ تم جو ہے کسی کو ٹانا مت دو، کسی کو برا بھلا مت کہو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے لقب سے مت پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایک مومن کے لیے ایمان لانے کے بعد یہ جو ہے بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، کہ اگر کسی نے کسی کو تانا دیا یا کوئی شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے پھر اس کے بعد اگر توبہ نہیں کرتا، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، تو یہ شخص جو ہے بہت اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، گویا کہ یہ ظالم ہے، اور ظالم کی سزا ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی کا قتل کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے، اور ظلم کرنے والے کی سزا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان فرمایا، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ اس کی جو سزا ہے وہ ڈائریکٹ جہنم ہی، ادھر ادھر کوئی سزا اس کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔